بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موت کا وقت ہر شخص کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے، اس میں ذرا سی بھی تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کو صدقہ کروں گا، فلاں چیز کو وقف کروں گا، فلاں کے نام وصیت لکھوں گا، مگر وہ اپنی سوچ اور فکر ہی میں رہتا ہے۔ ادھر سے ایک دم بجلی کے تار کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور یہ چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے مر جاتا ہے، سوتے سوتے مر جاتا ہے۔ اس کی تجویزیں، اس کے مشورے، اس کی وصیتیں، اس کی تمنائیں، اس کے خواہشات سارے کے سارے ادھورے اور دھرے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے خیر کا کام کر دینا چاہیے، خیر کے کام میں سستی یا تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو ننگے پاؤں ننگے بدن تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں میں جوتا نہیں، تن پر ستر کے علاوہ لباس نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پر فاقے اور فقر غربت کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے گئے۔ غالباً گھر میں کوئی چیز ان کے قابل تلاش کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ بہرحال پھر باہر تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمہید، حمد، ثنا بیان کی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، جن میں یہ آیات بھی تھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو۔ آج دے دو اپنے ہاتھوں سے، اس سے قبل کہ پھر دینے کے قابل ہی نہ رہو۔ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے، دینار دے سکے، درہم دے سکے، کپڑا دے سکے،
گندم دے سکے، جو دے سکے، کھجور دے سکے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکے تو دے دو، تاخیر نہ کرو، سوچتے نہ رہو۔ ایک انصاری صحابی اٹھے اور ایک تھیلا بھرا ہوا لائے جو وہ اٹھا نہ سکتے تھے، بڑی مشکل سے وہ لے آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جذبہ اور اس کے لائے ہوئے بھاری بھر تھیلے کو دیکھ کر آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بہتر طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ہے، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ہوگا۔ اس طرح عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یہ انصاری صحابی جو تھیلا لے کر آئے، یہ پہل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو بھی دے گا اس کو دینے کا اپنا ثواب ملے گا ہی ملے گا، پر پہل کرنے والے کو اس بعد والے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی، جتنے آدمی اس گناہ پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس پہل والے پر ہوگا، اس طرح سے کہ ان کے گناہوں کے وبال میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ جس نے گناہ کی بنیاد رکھی یا پہل کیا اس کو گناہ ملے گا، اس کے بعد جو بھی اس گناہ کو کرے گا ان کرنے والوں کو اپنے کیے گناہ کا وبال ملے گا ہی ملے گا، ساتھ جس نے پہل کی بنیاد رکھی اس کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد سب لوگ متفرق ہو گئے، چلے گئے۔ کوئی دینار اشرفی لایا، کوئی درہم لایا، کوئی غلہ لایا، غرض غلہ اور کپڑے کے ڈھیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے، اچھا خاصا ڈھیر لگ گیا، گندم بھی اس میں ہے، غلہ بھی اس میں ہے، کپڑے بھی اس میں ہیں، درہم اور دینار اشرفیاں بھی اس میں ہیں، ڈھیر لگ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب قبیلہ مضر کے ان آنے والے فقر و فاقہ اور غربت کا شکار جماعت کو تقسیم کر دیے۔ در منصور میں یہ بات موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ فرمایا، اے لوگو اپنے لیے کچھ آگے بھیج دو، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ایسی حالت میں کہ نہ کوئی واسطہ درمیان میں ہوگا نہ کوئی پردہ درمیان میں ہوگا۔ یہ ہوگا، کیا تیرے پاس رسول نہیں آئے جنہوں نے تجھے احکامات پہنچائے ہوں؟ اللہ پوچھے گا، کیا تمہارے پاس رسول، نبی، پیغمبر، خبر دینے والا نہیں آیا؟ کیا میں نے تجھ کو مال عطا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ضرورت سے زیادہ نہیں دیا تھا؟ تیرے پاس تیری ضرورت سے زیادہ تھا ہمارا دیا ہوا، تو نے اپنے لیے، یہاں کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگے گا، خالی جو ہوا، کچھ بھیجا تو ہے نہیں، ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو کچھ نظر نہ آئے گا آنکھوں کے سامنے سوائے جہنم کے۔ جہنم نظر آئے گا
کیونکہ دنیا میں اس کو اللہ نے دیا تھا، اس نے آگے نہیں بھیجا۔ بس جو شخص اس سے بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آج کا دیا کل کا توشہ ہے، آج کا دیا کل کا بھیجا ہوا ہے، آج کا خرچ کیا ہوا کل کام آنے والا ہے۔ بڑا سخت منظر ہوگا، بڑا سخت مطالبہ ہوگا، دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ سامنے ہوگی اور ہر آن اس میں پھینک دیے جانے کا ڈر اور اندیشہ ہوگا۔ اس وقت قلق اور افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں سب کچھ کیوں خرچ نہ کر دیا۔ آج فرضی ضرورتوں میں جہاں ضرورت نہیں ہے، فرضی ضرورتوں میں ہم خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتے ہیں، لیکن اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو ساری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج میں اور آپ، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ خرچ کر دیا تو میری ضرورت وہ ہے، میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، کل ضرورت ہے۔ ساری ضرورتوں نے اس کو ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کا آج ہی دم نکل جائے تو ساری ضرورتیں ختم۔ اب کہاں ہے تمہاری ضرورت؟ اب تمہاری ضرورت آگے ہے۔ یہاں کی ضرورتوں سے بچا بچا کر رکھتا رہا، اب آگے کی ضرورت تمہاری کون پورا کرے گا؟ اور ایک سخت ضرورت جہنم سے بچنے کی سر پر موجود ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو، تم لوگ صبح شام ایسی مدت میں چلتے ہو جس کا حال تم سے پوشیدہ ہے کہ وہ کب ختم ہو جائے۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو، یہ مدت احتیاط کے ساتھ ختم کرو۔ یہ زندگی والی مدت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، احتیاط کے ساتھ چلو، خیال کے ساتھ چلو اور ہوشیاری کے ساتھ چلو، اور اس مدت کو احتیاط کے ساتھ ختم کرو، اور اللہ ہی کے ارادے سے تم ایسا کر سکتے ہو۔ ایک قوم نے اپنے اوقات کو ایسے امور میں خرچ کیا جو ان کے لیے کارآمد نہ تھے۔ اللہ جل سبحانہ نے تمہیں ان جیسا ہونے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کہاں ہیں تمہارے وہ بھائی جن کو تم جانتے تھے؟ کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو تمہارے ساتھ کھاتے تھے، جو تمہارے ساتھ چلتے تھے، جو تمہارا ساتھ دیتے تھے، تمہارے سفر حاضر کے دوست تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ اپنا اپنا زمانہ ختم کر کے چلے گئے ہیں اور ان کے عمل ختم ہو گئے ہیں، اور اب وہ اپنے اپنے عمل پر پہنچ گئے ہیں۔ جیسے بھی کیے اچھے ہوں گے تو مزے اڑا رہے ہوں گے، برے ہوں گے تو سزا بھگت رہے ہوں گے، اور ان کا وقت ختم ہوا، وہ چلے گئے، اب تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اپنے اس وقت کو خیال کے ساتھ، کہاں ہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کے جابر اور ظالم لوگ جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے، اونچی اونچی دیواروں سے اپنی حفاظت کی، اب وہ پتھروں اور ٹیلوں کے نیچے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کی روشنی ماند پڑتی ہے۔ اس سے آج روشنی حاصل کر لو تو اندھیروں کے دن کے واسطے، اس سے آج روشنی حاصل کر لو اندھیروں کے دن کے واسطے، اور اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور واقعتاً سچ ہے، حقیقتاً سچ ہے، پکا سچ ہے، اور یہی ہوگا جو آج قرآن بتا رہا ہے۔ آج ہماری آنکھیں دنیا میں اندھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن مرنے کے ساتھ پتہ چلے گا جو قرآن پکار کر کہتا تھا وہ سچ ہے، لیکن اس وقت
ہم اس سچ پر عمل کرنے والے نہیں بن سکیں گے۔ آج وقت ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ وہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، رغبت کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس کلام میں کوئی خوبی نہیں ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو، اور وہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کا حلم اس کے غصے پر غالب نہ ہو، اور وہ آدمی بہتر نہیں جو اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرے۔ سب باتیں صاف ہیں، واضح ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔